بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اور وہ ہے عورت کا جو حق خلع ہے، ڈیزولوشن آف میرج ہے، اس کے قانونی پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے۔ پہلے تو میں اس لیے اس کیس کو ڈسکس کرنا آپ کے ساتھ ضروری ہے، یہ وہ چیز ہے جو روزمرہ ہمیں سوسائٹی میں نظر آتی ہے، اور یہ ایک اویئرنیس کے لیے بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو قانون کے حوالے سے اویئرنیس ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ان کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو خلع کا حق ہے ہمارے شریعہ لاء میں اور اسلامک لاء میں، اور اس کے بعد پھر اب جو فیملی ایکٹ میں اور فیملی آرڈیننس میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے مطابق جب ایک عورت یہ سمجھتی ہے، مرد کے پاس تو یہ حق ہے کہ وہ ڈائریکٹ جاتا ہے اور اس کا حق طلاق ہے اور وہ نوٹس جاری کرتا ہے، اور اب یہ آ گیا ہے کہ وہ الگ الگ 3 نوٹس جاری کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد یونین کونسل جو طلاق سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کرے گی۔ جبکہ عورت ڈائریکٹ طلاق نہیں دے سکتی، وہ جائے گی قاضی کے پاس، عدالت کے پاس، وہ وہاں جا کر وہ عدالت کے سامنے وہ فیکٹس رکھے گی، وہ گراؤنڈز رکھے گی، وہ ایویڈنس دے گی کہ کس بنیاد پر وہ خلع چاہتی ہے، اور وہ کیوں آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ کیوں شادی توڑنا چاہتی ہے، کیوں وہ ڈیزولوشن آف میرج چاہتی ہے، اور عدالت میں جا کر وہ اپنی ایویڈنس دے گی۔ اور اگر عدالت اس کی ایویڈنس سے سیٹسفائی ہو جائے اور عدالت یہ سمجھے کہ اب مزید ان کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا ہے اور ان کے لیے مزید مل کر رہنا اب پاسبل نہیں ہے، تو پھر عدالت اس پر جو خلع کی ڈگری ہے وہ جاری کرتی ہے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، خلع کی ڈگری جاری ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ خلع کی ڈگری جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کو پرمیشن مل گئی ہے قاضی کی طرف سے۔ قاضی کا جو ایک کنسیپٹ ہے یا جج کا جو کنسیپٹ ہے کہ جج نے سارے جو فیکٹس ہیں ان کو دیکھا ہے، چاہے مرد گیا ہے عدالت میں، اس نے کہا ہے جناب میں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو مرد کے کہنے یا نہ کہنے سے عدالت پابند نہیں ہے۔ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ایسی ایویڈنس موجود ہے کہ جس کے بعد مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا عورت پر کوئی مظالم کیے جا رہے ہیں، یا وہ مزید اپنی جو شرعی ذمہ داری ہیں وہ نہیں نبھا سکتی، تو عدالت خلع کی ڈگری پاس کرتی ہے، ڈیزولوشن آف میرج کی۔ اس کے بعد اب ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا اس ڈگری کی بنیاد پر کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ڈگری سے مراد یہ ہوگا کہ عدالت نے اس کو پرمیشن دے دی ہے کہ وہ جائے اور وہ اپلائی کرے طلاق کے لیے یونین کونسل میں۔ وہ کام جو مرد پہلے دن سے کر سکتا ہے، عورت کرے گی ڈگری کے بعد، خلع کی ڈگری کے بعد عورت یہ کام کر سکتی ہے، اور اس کو یہ پرمیشن عدالت دیتی ہے سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر، کیونکہ عورت کے لیے جو کنسیپٹ ہے کہ وہ اگر اس کو ڈیسیجن لینے میں وہ ایموشنل ہو جائے یا وہ پریشرائز ہو، تو اس بنیاد پر جج کے سامنے جائے اور جج سارے معاملات کو دیکھ کر پھر خلع کا فیصلہ کرے۔ جب اس کے پاس ڈگری کی کاپی آ جائے گی تو دوبارہ وہ جا کے یونین کونسل میں اپلائی کرے گی۔ یونین کونسل 3 نوٹس جاری کرے گی مرد کو، اور 3 نوٹس جاری ہونے کے بعد پھر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ تو یہ پروسیس ہے، اور پھر طلاق ہوگی مرد کی طرف سے، جبکہ جو عورت کی طرف سے، جبکہ مرد کی طرف سے جو طلاق ہے وہ ڈائریکٹ ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، اور پھر وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ اب اس پر قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈگری ہے یہ اپیلیبل نہیں ہے۔ خلع کی جب ڈگری عدالت پاس کر دیتی ہے تو اس پر پھر اپیل نہیں ہو سکتی، نہ اس کے اوپر اپیل ہے، نہ ریویژن ہے، نہ ریویو ہے، نہ ریٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہربنس پورہ لاہور کے رہائشی ہیں شہباز، انہوں نے درخواست دی تھی عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے خلع کا، لیکن میں خلع نہیں لینا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، میں اس کو راضی کروں، لیکن عدالت نے مجھے سنے بغیر خلع کی ڈگری پاس کر دی ہے، اس لیے مجھے حق دیا جائے، اور جو معاملہ ہے وہ دوبارہ سے سنا جائے، ایویڈنس عدالت لے، اور ایویڈنس لینے کے بعد عدالت فیصلہ کرے۔ اس پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جہاں قانون میں اپیل کا اختیار نہ ہو،
وہاں ہائی کورٹ میں شہادتوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست بھی ناقابل سماعت ہوتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس مقصد کے لیے جو اپیل کا حق ہے وہ نہیں رکھا گیا تھا، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بیوی کو لمبی مقدمے بازی سے بچانا ہے، بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو خلا کی ڈگری کا فیصلہ ہے وہ ناقابل اپیل ہے، اس پر اپیل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور اصل چیز عدالت نے اس عورت کی جو بیان ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، عورت کی طرف سے جو ثبوت عدالت میں جمع کروائے جاتے ہیں عدالت نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی سٹیٹمنٹ عدالت میں ہو گئی ہے، اگر اس کی طرف سے ثبوت عدالت میں ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر عدالت سیٹسفائی ہوتی ہے تو عدالت پابند نہیں ہے کہ اگر مرد کو نوٹس تو بھیجتے ہیں، اگر نوٹس پر وہ پیش نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگر ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے، یک طرفہ ڈگری ہو جاتی ہے، اس کو سنے بغیر ڈگری ہو جاتی ہے، تو عدالت کا یہ موقف ہے کہ خلا میں صرف عورت کو سننا اور ایویڈنس کی جانچ پڑتال کرنا جو عورت کی طرف سے دی گئی ہے وہی جو نیچے فیملی کورٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور اس میں اگر عورت نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں دو مصالحت کے دو مواقع دیے جاتے ہیں کمپرومائز کے، ایک جب جواب دعویٰ جمع ہو جاتا ہے، اگر مرد پیش ہوتا ہے جواب دعویٰ جمع ہو جاتا ہے تو پھر عدالت دونوں میاں بیوی کو عدالت میں بلاتی ہے اور ان دونوں سے پوچھتی ہے، ان کو موقع دیتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، ہم اس چیز کے گواہ ہیں، پریکٹیکلی عدالت ان کو سمجھاتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مصالحت نہیں کرنا چاہتے، دونوں کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور پھر ایویڈنس آتی ہے۔ ایویڈنس کے بعد ڈگری سے پہلے، ایویڈنس جب ختم ہوتی ہے تو ڈگری سے پہلے بھی ایک دفعہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، کیا آپ طلاق سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہیں۔ عدالت جب ساری چیز اس کو سمجھاتی ہے اور اس کے باوجود وہ بضد ہو کہ نہیں اس کا مزید اب اس کے مرد کے ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہے، پھر خلا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے کہ طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد اسی مرد کے ساتھ جو شادی کا ہے اور وہ جو حلالہ کا کنسیپٹ ہے ہمارے جو فقہ ہے، جو ہمارا شریعہ لاء ہے، جو ہمارا اسلامک لاء ہے، اس میں تو اگر خلا کی ڈگری ہو جائے تو خلا کی ڈگری کے بعد بھی مرد اور عورت رجوع کر سکتے ہیں بغیر حلالہ کے یا بغیر کسی اور پروسیس کے، کیونکہ خلا کی ڈگری سے اٹ سیلف یہ مراد نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ ہاں جب تیسرا نوٹس جاری ہوگا، پہلا خلا کی ڈگری یونین کونسل میں جمع کروائی گئی ہے، پہلا نوٹس ہے، دوسرا نوٹس گیا ایک ماہ کے وقفہ سے، تیسرے نوٹس سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 90 دن کا وہ ختم ہونے سے پہلے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہے عدالت کی ڈگری جاری ہو چکی ہو۔ طلاق تب ہوگی جب طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر مرد نے، اب یہ قانون ہے کہ اگر مرد نے ریٹن طلاق دے دی ہے اور اس کو رجسٹر نہیں کروایا، تو جب تک یونین کونسل میں وہ رجسٹر نہیں ہوتی اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، تب تک جو مرد ہے وہ ذمہ دار ہے عورت کو خرچہ دینے کا۔ اگر 10 سال بھی اس نے وہ کہا کہ میں نے 10 سال پہلے طلاق دی تھی، تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا، تو عدالت اس دن سے کاؤنٹ کرتی ہے طلاق کو جس دن یونین کونسل وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، تو میں نے چاہا کہ ایک اچھی ججمنٹ آئی ہے، اور یہ روزمرہ کی زندگیوں میں ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی کہ جب کوئی فیملی اللہ نہ کرے کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کے نالج میں ہو۔ تو انشاءاللہ مزید نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔